دو انسانوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے، دو انسانوں کو، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا۔ یہ ہمارے نبی کی امت ہے، کسی نے بتایا، کسی نے محنت نہیں کی۔ آخری حج کا خطبہ آپ نے جو دیا، ہر دفعہ یہاں سے بات شروع کی، تمہارے جان مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، کسی پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ میرے نبی نے کبھی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، کبھی زبان سے کسی کا نام لے کر اس کو رسوا نہیں کیا۔ زبان کی لگائی ہوئی آگ ہے جو آج سارے بھڑکتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائیو، محبت سے رہنا سیکھو، معاف کرنا، درگزر کرنا سیکھو، اپنے اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو۔ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں، کہتی ہیں یہ فلاں کی سازش ہے، جیسے آج کل کہتے ہیں مسلمان، امریکہ کی سازش ہے، جیسے یہودیوں کی سازش ہے، یہ کراچی کے بینکوں میں جو سود پہ پیسہ پڑا ہوا ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش، جو رات کو شراب چلتی ہے اور مجرے ہوتے ہیں، یہ امریکہ کی سازش، یہ یہودیوں کی سازش۔ نوجوان اولاد ماں باپ کی نافرمان ہیں، یہ کسی دشمن کی سازش ہے۔ میں ایک جگہ تھا تو ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، تو اس کی ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے۔ یہ امریکہ کی سازش۔ اور میرے نبی نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ کا کوئی نشانی؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آئے گی۔ ہمارے زوال کے اسباب باہر سے نہیں ہیں، ہمارے اندر سے۔ کتنی بڑی لعنت ہے جھوٹ۔ آپ نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو 3 میل تک اس کی بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے، 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے۔ تو پھر پاکستان کا کون سا بازار ہے جس میں کوئی رحمت کا فرشتہ آئے گا؟ کہ ہر دکاندار جھوٹ بول رہا ہے، ہر بڑا چھوٹا تاجر جھوٹ بول رہا ہے، ہر سیاستدان جھوٹ بول رہا ہے۔ ہر سے مراد ہے 100 میں 99 نہیں، 1 لاکھ میں 99,999، کوئی 1 لاکھ میں شاید ایک کوئی سچا مل جائے۔ جس قوم میں جھوٹ اور ظلم اور خیانت پھیل جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی۔ ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے دشمن خود ہیں۔ جسے نشہ کرنے والے کا کوئی دشمن نہیں، وہ اپنی ذات کا دشمن خود ہے۔ تو ہم اوروں کو الزام نہ دیں کہ یہودیوں نے سازش کر دی اور عیسائیوں نے کر دی اور امریکہ نے کر دی۔ ہم نے اسپین سے آخری ملک تھا یورپ کے سفر میں اسپین، تو قدم قدم پہ میں رویا، قدم قدم پہ میں رویا کہ کس طرح مسلمان آپس کی لڑائی میں ختم ہو کے رہ گئے۔ کہ پاکستان اسپین میرے سامنے یوں آتے تھے، یوں آتے تھے، ایسے۔ اسپین کی تاریخ، پاکستان کے حالات، اسپین کی تاریخ، پاکستان کے حالات، اسپین کے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں، پاکستان کے حالات، آپس میں قتل و غارت، پھر پاکستان کے حالات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو مٹا دیا اسپین سے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچا۔ مسجد قرطبہ جیسا شاہکار بیچ اس کے گرجا بنا ہوا ہے، صلیبیں لٹکی ہوئی ہیں، بت پڑے ہوئے ہیں، نماز منع ہے، بورڈ لگا ہوا ہے۔ تو میں وہاں محراب کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا اور تصور میں دیکھنے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے تاریخ سے سبق نہ لینا بھی بڑا اندھیر پر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کے درس ہوتے تھے، علامہ قرطبی کی تفسیر چلتی تھی، ابن عربی کے تصوف کے نکات کھولے جاتے تھے، ابن حزم کے فقہی مقالات سنائے جاتے تھے، بقی ابن مخلد جیسی شخصیات یہاں بیٹھ کے قال اللہ قال رسول کہتے۔
नंगी औरतें फिर रही हैं निकरें पहनी हुई, वो तो एक उनके लिए तफरीह की जगह बनी। मैं तो आंखों से भी रो रहा था और दिल से भी रो रहा था, और ज्यादा रोना इस पे आ रहा था कि अपना मुल्क देख रहा था कि आज मेरे मुल्क के लोगों को होश नहीं है, वो क्या कर रहे हैं। दीन पे नफरत, फिरकावारियत की नफरत, सियासत की नफरत, कौम की नफरत, सूबों की नफरत, शहरों की नफरत, जुबान की नफरत, कौन कौन सा जख्म है जो इस जिस्म पे नहीं लगा, कौन कौन से जहरीले तीर हैं जो इस पर नहीं चलाएगी। मैं ऐसे ही पड़ा फिर मैं मेहराब के पास जाके खड़ा हो गया। तो 700 साल पुरानी कुरान की आयत अभी उसी तरह लिखी हुई। तो मैंने कहा या अल्लाह, मैं ये नमाज तो कोई नहीं होगी, किसी के नजदीक भी ऐसी नमाज नहीं है, पर तू जानता है कि मैं चाहता हूं मैं इस अरे मेरे भाइयों, आपस की नफरतें मिटा दो अल्लाह के वास्ते, अपनी जान के दुश्मन न बनो, माफ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो, फिरकावारियत की बातें करना छोड़ो, तकरीरें सुनना छोड़ो। तारीख मेरी कमजोरी रही है, मैं बचपन से तारीख पढ़ता रहा हूं। ये तबलीग में लगने से पहले शौक था तारीख पढ़ना। जब तबलीग में लगे तो मदरसे में आ गया तो और पढ़ने का लग गया। फिर कुछ अल्लाह ताला ने याद अच्छी दे दी तो जो चीज पढ़ी वो याद रहेगी, वो सारा तसलसल। मैं तो ऐसे बस डूबता उभरता रहा कि अल्लाह आज मैं यहां इस धरती पे सजदा नहीं कर सकता जहां 700 साल जिन ईंटों ने सजदे के लम्स महसूस किए, जिन ईंटों ने तेरे लाखों करोड़ों प्यारों के आंसू जज़ब किए, जिन दरो दीवार ने तेरे हजारों महबूब लोगों के वाज़ो इरशाद सुने, जिन कोनों में तुझे याद करने वाले हजारों लाखों करोड़ों उन्हें रोशन करते 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 आज इसी जमीन के नीचे सोए हुए हैं। कुर्तुबा के कब्रिस्तान पे शहर बना हुआ, न किसी बादशाह की कब्र बाकी और न किसी बड़े की न किसी छोटे की। मैं यहां नमाज पढ़ता हूं, मेरी नमाज कबूल कर ले। मैंने इशारों में नमाज पढ़ी, सना फिर रुकू, फिर सजदे, अल्लाह इतना किया, रुकू सजदा इतना करके ताकि किसी को, चूंकि जो दाढ़ी वाला अंदर आता ना तो उसके पीछे सिक्योरिटी लग जाती कि कहीं किसी कोने में छुप के नमाज ना पढ़ ले। तो एक सिक्योरिटी वाला हमारे पीछे पीछे कर रहा था। चलो या अल्लाह, मैं भी उनमें हो जाऊं जिन्होंने इस मस्जिद में नमाज पढ़ी थी। और मेरा पाकिस्तान उस दौर से गुजर रहा है, ना अवाम को होश है ना खवास को होश कि क्या हो रहा है। शायद अल्लाह ताला किसी की फरियाद पर आंखें खोल दे किसी की। तो भाइयों, मोहब्बत सीखो, दरगुजर सीखो। जो तबलीग से खूबसूरत मेहनत, सारे दीन की मेहनतें हक हैं जिससे खैर फैल रही, जिससे लोगों को नफा फैल रहा हो। लेकिन मेरे भाइयों, दुनिया भी फिरी है, तारीख भी पड़ी है। वो कुछ अल्लाह ताला ने मौका दिया, बहुत ज्यादा सुमराज ये नहीं कि मैं कोई किताबों के अंबार लगा दी। अपनी हैसियत के मुताबिक मैं आपको अंदर के यकीन के साथ कहता हूं कि पहले 300 साल का तो कोई मुकाबला नहीं। पहले 300 साल को छोड़कर इन 1100 साल में तबलीग जैसा काम कभी नहीं हुआ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, तबलीग में वक्त दो। अगर अपने अल्लाह से ताल्लुक बनाना है, अगर लोगों को अल्लाह की तरफ फेरना है तो तबलीग में जाओ। बहुत बड़ा मजमा आया हुआ है। सिर्फ हर महीने 3 दिन की नियत कर कि हर महीने 3 दिन लगाने। करोगे नियत? करते हो नियत? हर महीने 3 दिन लगाने शुरू करो।
تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ 6 بر اعظم کے انسانوں تک پیغام پہنچ رہا ہو، ہر زبان کے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہو، ہر طبقے کو ہدایت مل رہی ہو۔ جب طوائفوں کی طرف ذہن گیا، میں نے کہا خسروں کو بھی تو لینا چاہیے، وہ بھی تو نبی کی امت، ان کے پاس پہنچ گئے۔ تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا ڈانسر، اب اس کی داڑھی ہے، 5 وقت کا پہلی صف کا نمازی ہے۔ جب میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی، میں نے کہا وہ کبھی نماز پڑھی؟ کہا جی کدی نہیں۔ کدی جمعہ پڑھے؟ جی کدی نہیں۔ عید پڑھی؟ جی کدی نہیں۔ میں کیوں؟ کہ جی یہ مولوی ساڑھے نال نفرت کریں تے اور اساں بھی پرا پرا رہ جانے ہیں، تو سب پیار کیتا ایسی آ گئے۔ اس کا چلا بھی لگ چکا ہے، داڑھی بھی رکھ لی ہے۔ ایک مجھے ملا ناچم، یہی اس کے بال کٹوائے، سارا کچھ سٹ سٹ کیا، اور کچھ عرصے بعد پھر میں دیکھو نا سرخی لگائی ہوئی پاؤڈر، اس نے اپنے واقعہ سنا۔ کہا جی میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے، تو مولوی صاحب نے آخیا اے خسرا کدے اندر وڑا ہے، انہوں باہر کٹو، انہوں باہر کٹو۔ تو بٹ ایک سنگ گئی ہماری جماعت 95 میں، تو اس وقت وہ یہ سوشلزم کا بڑا مرکز تھا، تو اس کے جا کے اس سے ملے ہمارے ساتھی جو بڑا ان کا وہ پریزیڈنٹ تھا، صدر تھا۔ اس نے کہا جی مسلمان ہوں، کافر نہیں ہوں، سوشلزم سے متاثر، تو اس کی ہم بات کرتے تھے، ہم پر دہریے کا لیبل لگنا شروع ہو گیا، دہریے دہریے دہریے۔ ایک دن نماز پڑھنے گیا مسجد، ظہر کی نماز تھی، عصر کی نماز، وضو کر لیا تھا اور مسا کے لیے پانی لیا، مسا کرنے کے لیے ہاتھوں میں پانی لیا، تو پیچھے سے مولوی صاحب کی آواز آئی امام مسجد، اے دہریا اندر کدے وڑا ہے، نو باہر کٹو۔ تو میں نے وہ پانی یوں کر دیا، اور اس کے بعد آج تک میں مسجد نہیں گیا۔ اس میں جتنا مجرم وہ ہے، اتنا ہی مجرم وہ امام مسجد ہے جس نے یہ کہا ہے دہریا نو باہر کٹو۔ تو بھائیو بہت بڑا مجمع بیٹھے ہو اوپر نیچے، اور اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، محبت سیکھو، اللہ سے صلح کر لو، توبہ کرو۔ یہ جو لوگ چوریاں ڈاکے کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ وہ اس حال میں مر گئے تو پتہ نہیں کون سی جہنم میں جائیں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ ایک نیت میں اور کروایا کرتا ہوں کہ بھئی آج تک جو ہوا آئندہ توبہ، صلح کر کے اٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں صلح کر کے اٹھیں۔ تو اس کی بھی نیت کرتے ہو؟ ابھی تمہارے آنے سے پہلے اسپین کے ایک ساتھی سے بات ہوئی، جو میں آخر میں توبہ کرواتا ہوں، انہوں نے کہا جی آپ تو چلے گئے ہیں اور ہمیں مسلسل خبریں آ رہی ہیں، چونکہ وہاں پاکستانی بہت زیادہ شراب کا کام کرتے ہیں، ان کے ہوٹلز ہیں تو ہوٹل میں شراب چلتی ہے۔ انہوں نے کہا جی مسلسل ہمارے لوگ کہ اسی جی توبہ کیتی ہے، بھائی اسی شراب بیچنی بند کرتی، شراب بند کرتی، مختلف جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں۔ کہا جی ہم نے وہاں توبہ کی، ہم نے سوچا تھا مکے جائیں گے، وہاں جا کے توبہ کریں گے، لیکن وہ تو ادھر ہی انہوں نے ہمیں توبہ کروا دی، تو بس یہ ہماری توبہ۔ تو ایک یہ کہوں گا کہ توبہ کر کے اٹھو، ٹھیک ہے؟ جو پیچھے گزر گئی یا اللہ معاف کر دے، آئندہ تجھ سے صلح کر کے چلیں گے، اور اگر کبھی پھر ٹوٹ گئی تو یہ کون سا اوکھا کام ہے، پھر توبہ کریں گے، پھر معافی مل جائے۔ اس دربار میں معافی کے سوا تو معافی سے معاف کرنے سے زیادہ محبوب عمل کو نہیں اللہ کی بارگاہ۔ تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، اللہ قبول فرما لے۔ اب حج والوں سے کوئی موقع ملا تو کر لوں گا، ورنہ وہیں مکے چل کے بات کریں گے۔ لیکن آپ بھائیو، ہو سکتا ہے اس وقت کی بات یہی ہو جو اللہ نے کہلوائی، ضرورت اسی کی ہو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، محبت سیکھو، معاف کرنا سیکھو، ماں باپ کے آگے چپ رہنا سیکھو، بیوی کی کمی بیشی برداشت کرنا سیکھو، حتیٰ کہ اولاد کی کمی بیشی پر بھی ایک دم سیخ پانا ہو جاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ، صبر کرو، حوصلے سے کام لو، اور ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ۔ سہیل احمد مشہور اداکار ہے،
96 میں ہم نے اداکاروں میں بھی کام کیا تھا. تو اس وقت ہم ایک مرید کے ہماری جماعت تھی جو ہمارے ساتھ تھا, گجا مالک. اسے کہنے لگا مولانا میرا باپ DSP ریٹائر ہے, زندگی پر 1 روپیہ حرام نہیں کھایا, 1 روپیہ رشوت نہیں. اب بے تکلف ہو چکی ہے, تعلق بن چکا ہے. تو میں کہتے تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے. میں نے آگے کہا تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے, تو کیوں اس غلط کام میں چلا گیا؟ کہا جی بس کیا بتاؤں, 8ویں جماعت میں تھا, فلم دیکھنے چلا گیا. واپس آیا تو میرے باپ کو پتا چل گیا میں نے فلم دیکھی. تو اس نے پولیس والا بوٹ اٹھایا اور مار 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 میرے سر سے خون نکال دی. تو میں نے دل میں کہا تو نے مجھے فلم سے روکا ہے, میں تمہیں اداکار بن کے دکھاؤں. کہا یہ وہ شیطانی ضد پر آج یہ ہو رہا. اپنی اولاد کے ساتھ, استاد و تو شاگرد کے ساتھ ہمارے یہاں سختی ہے. اسکول ٹیچر بھی, مدرسوں کے مدرسین بھی بہت شدت کا لہجہ, سختی کا لہجہ, کان پکڑوانے, مارنا پیٹنا, یہ انسانی طریقہ نہیں ہے. پہلا جھوٹ ماں باپ سکھاتے ہیں, اولاد پہ سختی کرتے ہیں, وہ جھوٹ بولنا شروع. میرے والد صاحب نے نماز سختی سے پڑھانا شروع. جب میں گھر میں ہوتا تھا تو اب اللہ گواہ ہے اپنے گناہوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے, لیکن صحابہ بھی کیا کرتے تھے, جاہلیت کے قصے سناتے تھے اللہ کے نبی کو, اپنے باپ کے ڈر سے بغیر وضو پہ جا کے نمازیں پڑھیں. ایسی شدت نہ ہو کہ زبان چھوٹ گیا. 4تھی جماعت میں تھا میں. ہمارے استاد تھے ماسٹر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے محنتی استاد. اس زمانے کے استاد ہوتے ہی محنتی تھے, لیکن مارتے بہت تھے. انہوں نے ہمیں حساب کا سوال لکھایا, سلیٹیں ہوتی تھی اس میں. اب میں کوئی 12ویں نمبر پہ بیٹھا ہوا تھا اور جو جا رہا ہے آتا نہیں, ٹھو 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 ٹھو, سوٹے بھی مکے بھی. میں کہ ابھی مار گیا, مجھے بھی نہیں آتا تھا. اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں اس سے نکلوں کیسے. آتا سوال تو آتا نہیں, پکی گل ہے, سوٹے ہی ہیں. اب میرا چھوٹا ذہن اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا چکر چلاؤں, کیا چکر چلاؤں. تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میرے چونکہ ہمارا زمیندارہ ماحول تھا تو استادوں کو گھر ہماری طرف سے گندم جاتی تھی, چاول جاتے تھے, گھی جاتا تھا, آٹا جاتا تھا, مکھن جاتا تھا, چینی جاتی تھی, مرچیں جاتی تھی, جو سیزن پہ تو وہ جاتی تھی. تو 2 مہینے پہلے میرے استاد جی نے کہا تھا کہ پتر مرچاں بھجوا دے, ابے نو آخی مرچاں بھجوا دے. وہ میں بھول گیا کہنا, اب کہنا بھول گیا. تو میں بیٹھا سوچ رہا ہوں یا اللہ جان کیسے بچاؤں. تو 2 مہینے پرانی بات یاد آ گئی. جب میرے سے آگے 2 لڑکے رہ گئے, اس وقت یہ سارا پچھلا کمپیوٹر کھلا تو میں اٹھ کے گیا. میں نے کہا استاد جی ابا جی پہ آندے کل مرچاں پہنچ جا سکتے, ابا جی پہ آندے کل مرچاں پہنچ جا سکتے. میں نے کہا شاباش میرا پتر تو بائے جا. یہ جھوٹ کس نے بلوایا؟ استاد نے, اس کے ڈنڈے نے, اس کی سختی نے. ماں باپ سے بھی کہتا ہوں, مدرسے کے علماء سے کہتا ہوں, اسکول کے ٹیچروں سے کہتا ہوں, محبت سیکھو, محبت سکھاؤ. اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی محبت سیکھو, ان کی شدت کو برداشت کرنا سیکھو. بھائی سے کہتا ہوں بھائی کی برداشت کر. آپ بیٹھے ہو عورتیں نہیں ہیں تو آپ سے کہتا ہوں بیوی کی برداشت کرو, ماں کی برداشت کرو, بہنوں کی برداشت. جو بھی کوئی بلندیوں کے راستے ہیں وہ برداشت میں چھپے ہوئے. اور تبلیغ میں وقت دو. تبلیغ سے بڑھ کر سارے دین کے کام خیر کے ہیں جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے, لیکن جو سب سے اس وقت لوگوں کے لیے خیر بھلائی کا کام ہے وہ یہ تبلیغ کا ہے. اس میں ٹائم دیا کرو, آپ کو بہت نفع ہو. اللہ تعالیٰ چل آپ کو آگے بڑھائے گا. کسی سے لڑے ہوئے ہو ابھی اٹھ کے صلح کر لیں, کسی سے ناراض ہو ابھی جا کر اس کو گلے لگا دیں. کہ اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچا لے جانے والا عمل ہے جھک جانا, معاف کرنا, درگزر کرنا. تو اس کی بھی نیت کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات